گلوک کی آواز حلق ہی میں اٹک گئی کیونکہ اس نے اجنبی کی آنکھوں میں بڑے ہی عجیب تاثرات دیکھے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بوڑھے لیڈر کا نام سن کر چونک پڑا ہو، لیکن اس نے زبان سے حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات بھی دوسرے ہی پل میں بدل گئے تھے اور اب وہاں دلچسپی ہلکورے لے رہی تھی۔ بولتے رہو، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ اس بار اجنبی کے لہجے میں سفاکی کا عنصر نہیں تھا جس نے ان دونوں کی روح تک فنا کر رکھی تھی۔ گلوک نے جلدی جلدی اس اندھے لیڈر اور اپنے گروہ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے شہزاد اور اوشان کے بارے میں تفصیلات بیان کی اور آخر میں بتایا کہ اب ان دونوں کا کھیل ختم ہونے والا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ شہزاد کا معاملہ تو نمٹ بھی چکا ہو، اور اگر اجنبی نہ آ جاتا تو وہ بوڑھے اوشان کے ٹکڑے کر کے نہ جانے کب کے واپس جا چکے ہوتے۔ اس کی باتوں پر گنجا اجنبی کبھی کبھی اسبات میں سر ہلا دیتا تھا۔ بظاہر تو وہ بڑے غور سے اس کی باتیں سنتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں فانگ ہوں۔ کافی دیر بعد اس نے باری آواز میں کہا، میں شنگھائی کے ریڈ سرکل سے تعلق رکھتا ہوں۔ واپس جاؤ اور اپنے لیڈر کو بتا دو کہ حتمی موت کا ہرکارہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ مسٹر فانگ، کیا تمہاری خدمات حاصل کی گئی تھی یا تم کسی ذاتی عناد کی وجہ سے یہاں آئے ہو؟ یار سین نے پوچھا۔ اگرچہ فانگ چہرے مورے سے چینی باشندہ نہیں لگتا تھا، لیکن اس کا نام، ریڈ سرکل کا حوالہ اور حتمی موت کی اطلاع یہ ظاہر کرتی تھی کہ ماضی میں کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق اندھے اور بوڑھے لیڈر سے رہ چکا ہے۔ یار سین کے سوال پر وہ اپنی ساکت آنکھوں سے پورے 1 منٹ تک یار سین کو گورتا رہا، پھر اس کے ہونٹ محرابی انداز میں سکڑ گئے۔ ہونٹوں کے گوشوں پر خفیف سی کپکپاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ اس مسکراہٹ نے یار سین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑا دی۔ میں نے ابتدائی تعلیم اسی بوڑھے سے حاصل کی تھی، اس نے بڑے ہی عجیب لہجے میں جواب دیا۔ اس کے لہجے سے دلی تاثرات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ بوڑھے لیڈر کی شاگردی پر فخر کا اظہار کر رہا ہے یا اس کے دل میں اپنے پہلے استاد کے لیے تحقیر ہے۔ یار سین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گلوک کے انداز سے اب سکون کا اظہار ہو رہا تھا، ورنہ اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ خود ایک خوفناک قاتل تھا، لیکن فانگ نامی یہ شخص ان گنے چنے چند آدمیوں میں سے ایک تھا جن سے وہ خود بھی خوف زدہ ہو چکا تھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ گلوک نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، میں سلاٹر ہاؤس کے ڈرامے سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ شہزاد کہاں ہے؟ فانگ نے یار سین سے دریافت کیا۔ جواباً اس نے فانگ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا اور آخر میں مسکراتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولا، میں سمجھتا ہوں اب تک اس کا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ فانگ یہ سن کر ہنس پڑا۔ اس کے ہنسنے کے انداز میں بھی درندگی تھی۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یار سین اور گلوک حیرت سے کبھی اس کی اور کبھی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ نہیں۔ کافی دیر بعد فانگ ہنس کر بولا، وہ سرخ لبادے والوں کے ہاتھوں سے نہیں مرے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لو، اسے گرنے والے خود موت کے منہ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ افسوس، تمہارا لیڈر بھی شاید اب تک موت کے منہ میں پہنچ چکا ہوگا۔ حتمی موت قدیم تعلیمات کا ایک ایسا پہلو ہے جس پر کنگ فو کی جماعتوں میں کافی اختلافات پایا جاتا ہے۔ تمہارے لیڈر نے ریڈ سرکل کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے بہت معقول معاوضہ ادا کیا ہے، لیکن اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ اسے اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی رابطہ قائم کر لینا چاہیے تھا۔ تمہارا تعلق شنگھائی سے ہے فانگ؟ یار سین نے دریافت کیا۔ میں بھی چند ماہ ریڈ سرکل میں گزار چکا ہوں۔ ان دنوں تم سے ملاقات نہیں ہوئی، غالباً تم کہیں اور مصروف تھے۔ اگر تم 10 سال پہلے کی بات کر رہے ہو تو میں ان دنوں امریکہ میں تھا۔ وہ چونک کر اوشان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اوشان نے ایک خفیف سی سانس لی تھی۔ اس کے نرخرے کی معمولی سی حرکت صرف فانگ ہی نے محسوس کی تھی، ورنہ یار سین اور گلوک کو تو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ تم لوگ اب جاؤ، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس کی نگاہیں بدستور اوشان پر جمی ہوئی تھی۔ یار سین اور گلوک نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے انداز میں اب خوف کا تاثر گل گیا تھا۔ گلوک کی حالت تو اب ایسی تھی جیسے وہ اگر مزید چند لمحے بھی فانگ کے قریب رہ جاتا تو شاید اس کا دم ہی گھٹ گیا ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ دروازے سے نکلتے ہی نہ صرف اس کے حلق سے اطمینان کی ایک طویل سانس نکل گئی، بلکہ اس کے قدموں کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ انہوں نے اوشان کے کمرے سے باہر آ کر دروازہ نہایت آہستگی سے بند کیا تھا۔ فانگ اوشان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی پتلیاں ساکت تھیں اور اس کے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست نظر آ رہے تھے۔ اس کی بائیں آنکھ کے کنارے پر خفیف سی پھڑکتی ہوئی ایک نس نے اس کی ذہنی حالت بے نقاب کر دی۔ اگر وہ خوفزدہ نہیں تھا تو کم از کم لاشعوری طور پر اوشان کی شخصیت اس کے ذہن پر حاوی ضرور تھی۔ اوشان، اس نے زیر لب کہا،
جلدی سے ہوش میں آ جاؤ، میں تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے تم سے ایک بہت پرانا حساب چکانا ہے۔ ممکن تھا کہ ریڈ سرکل کا چیف اس مشن پر کسی اور کو بھیج دیتا، لیکن یہ میری خوش قسمتی ہی تھی کہ مجھے بروقت معلوم ہو گیا تمہاری ہلاکت میرے لیے دوہرے فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ اوشان کے نرخرے میں سانس کی آمد سے جو خفیف سی لرزش پیدا ہوئی تھی اب وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کا ناتواں چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ زرد سا لگ رہا تھا۔ اس کے نقش و نگار میں کرب و اذیت کے تاثرات منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے پپوٹوں میں البتہ کھنچاؤ نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ان ساکت پپوٹوں کے نیچے اس کی آنکھیں بے حد پرسکون ہوں۔ فانگ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ جس میں آہنی ناخن لگے ہوئے تھے بے چین معلوم ہوتا تھا۔ بار بار ان کی نیزے کی انیوں جیسی چونچیں ایک دوسرے سے مل رہی تھی۔ یہ نوکیلے مہلک ناخن خون کے پیاسے معلوم ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تم اطمینان سے ہوش میں آ جاؤ، مجھے بھی زیادہ جلدی نہیں ہے، فانگ نے کہا۔ میں تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ وہ معصوم سا بے ضرر بچہ جسے تم نے ماضی میں رحم کھا کر چھوڑ دیا تھا اپنے باپ کے خون کا بدلہ کس قدر بھیانک انداز میں لینے پر قادر ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ آج میں تمہارا میچ ہوں اوشان، ماسٹر اوشان، اس کے حلق سے بتدریج بلند ہوتا ہوا کہا ابل پڑا۔ اوشان کا بظاہر کمزور اور بے ضرر سا جسم ساکت رہا۔ اس کے گھٹنے اپنے پیٹ کی طرف سمٹے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی کمزور سا آدمی سردی سے سکڑ کر لیٹا ہوا ہو۔ فانگ نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک کرسی گھسیٹ کر اوشان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کے انداز سے جلد بازی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اوشان کے ہوش میں آنے سے پہلے اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہتا ہو۔ اسے انتظار کرنا تھا کیونکہ اس کے سینے میں انتقام کا جو لاوا دہک رہا تھا اس کی آگ اسی طرح سرد ہو سکتی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر نیم و آنکھوں سے اوشان کی طرف دیکھنے لگا اور اس کا ذہن ماضی کے دھندلیکوں میں کھو گیا۔ اوشان کے آباء و اجداد شنگھائی کے ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دنوں افیون کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ چھڑی ہوئی تھی اور اقتدار کی مسند پر براجمان ہستی پورے ملک سے افیون کا کلا کما کر دینا چاہتی تھی، جبکہ ایک گروہ اس مہم کے خلاف تھا۔ اس مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ افیون ہی ان لوگوں کا ذریعہ روزگار تھا۔ اس کے علاوہ نشے بازوں پر ان کا تسلط بھی تھا۔ افیون کے سلسلے میں ہونے والے اس جنگی دور میں کنگ فو اور کراٹے کے دو مکتب تھے۔ ان میں ایک ریڈ سرکل تھا اور دوسرا بلو سرکل۔ ریڈ سرکل مخالف گروپ سے وابستہ تھا جبکہ حکومت کو بلو سرکل کی حمایت حاصل تھی۔ فانگ کا باپ ریڈ سرکل میں نمایاں حیثیت کا حامل تھا۔ دونوں گروہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے۔ بے پناہ خون ریزی ہوئی، حتیٰ کہ ایک روز فانگ اپنے باپ کے ساتھ قریبی گاؤں جا رہا تھا کہ راستے میں بلو سرکل کے 3 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ اسے اپنے باپ کی موت کا منظر آج بھی یاد تھا۔ اسے یاد تھا کہ کس طرح اوشان نے اپنی ہتھیلی اس کے باپ کی کھوپڑی پر اتار کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اوشان کے ساتھ جو 2 آدمی تھے انہوں نے ننھے فانگ کو بھی ہلاک کر دینا چاہا، لیکن اوشان آڑے آ گیا۔ فانگ وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا تھا جب اوشان ان دونوں کے سامنے کسی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ بچہ زندہ رہے گا، اس پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ فانگ کے کانوں میں ماضی کی اوشان کی آوازیں گونجنے لگی۔ اس نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا جس نے انفوان شباب میں ایک ایسے بچے پر رحم کھایا تھا جو آج اسے قتل کرنے کے لیے سر پر آ پہنچا تھا۔ یہ سانپ کا بچہ ہے، اوشان کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا تھا۔ اسے زندہ نہ چھوڑو اوشان، تم اس سے کس بات کی توقع کر رہے ہو؟ یہ بڑا ہو کر کوئی اچھا آدمی نہیں بنے گا۔ تم کسی کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اوشان نے جواب دیا تھا، یہ ایک معصوم بچہ ہے۔ اس کے باپ نے جو قصور کیا تھا وہ اس کی سزا بھگت چکا ہے۔ اس بچے کا کوئی قصور نہیں، اس لیے میں اسے قتل نہیں کرنے دوں گا۔ گویا تم ایک دشمن کے بچے کی خاطر اپنے ساتھیوں کا سامنا کرو گے؟ اوشان کے دوسرے ساتھی نے کہا تھا، نہیں، میں دشمن کے بچے کے لیے نہیں بلکہ ایک بے گناہ بچے کے لیے دیوار بن رہا ہوں۔ اوشان کا لہجہ بے حد ٹھوس تھا۔ اس لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دونوں ساتھی خاموش ہو گئے۔ فانگ کو آج بھی ان دونوں کی نگاہیں یاد تھیں۔ انہوں نے اوشان کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے وہ اسے کچا ہی چبا ڈالنا چاہتے ہوں، لیکن ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر چلے گئے تھے اور اوشان نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، جاؤ بچے، چلے جاؤ، زندگی بچا کر چلے جاؤ، اور کوشش کرنا کہ بڑے ہو کر اپنے باپ کے راستے پر نہ چلنا، ورنہ ایک روز تمہیں بھی اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ننھا فانگ جنگل میں اندھا دھند بھاگ نکلا تھا اور وہ آج تک بھاگتا ہی رہا تھا۔ اسے اوشان کی تلاش تھی اور آج یہ تلاش ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے مطلوب کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اگرچہ اوشان کے وہ دونوں ساتھی بھی بوڑھے ہو چکے تھے جنہوں نے اس کے باپ کو قتل کرنے میں اوشان کا ساتھ دیا تھا۔
لیکن خوش قسمتی سے وہ قدرتی موت مرنے سے قبل ہی اسے مل گئے تھے اور اس نے انہیں بڑے ہی پرلطف انداز میں موت سے ہمکنار کر کے دل کی آگ بجھائی تھی۔ بس ایک چنگاری باقی تھی جسے بجھانے کا سامان بھی ہو گیا تھا۔ تم نے اس روز مجھے زندہ چھوڑ کر اپنی دانست میں مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا، وہ ساکت پڑے اوشان کی طرف دیکھ کر بولا، لیکن تم نے در حقیقت بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ تب سے اب تک میرا ایک ایک لمحہ انتقام اور دکھ کی آگ میں جلتے ہوئے گزرا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میرا باپ میرے نزدیک کیا حیثیت رکھتا تھا اور مجھے اسے کس قدر محبت تھی۔ جلدی سے اٹھ جاؤ، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں مدافعت کا موقع دیے بغیر ہی ہلاک کر دوں۔ سنا ہے تم اس صدی کے ماسٹر ہو، تمہاری ہلاکت آج بھی ریڈ سرکل کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ اوشان بے حس و حرکت پڑا رہا۔ فانگ کو اپنے ذہن میں آندیاں سی چلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے اندر ایک جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ دل میں اوشان سے بے پناہ نفرت کے باوجود وہ اس کے لیے ایک عجیب سی کسک محسوس کر رہا تھا۔ ایک بے نام سا جذبہ اسے اوشان کو ہلاک کرنے سے روک رہا تھا اور بار بار اس کے ذہن میں اوشان کے برسوں پہلے کہے ہوئے الفاظ گردش کرنے لگتے تھے۔ جاؤ بچے، چلے جاؤ، زندگی بچا کر چلے جاؤ، اور کوشش کرنا کہ بڑے ہو کر اپنے باپ کے راستے پر نہ چلنا، ورنہ ایک روز تمہیں بھی اس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فانگ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ عجیب اور ناقابل فہم سی کیفیات کا شکار ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس کے سینے میں گوشت پوست کے دل کی بجائے پتھر کا ایک ایسا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جو دھڑکنوں سے ناآشنا تھا۔ بار بار اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اپنے آہنی ناخن اوشان کے سینے میں اتار دے، لیکن ہر بار ایک نامعلوم قوت اسے روک دیتی تھی۔ وہ ایک کرائے کا قاتل تھا اور اس نے بچپن ہی سے سنگ دلی کا درس لیا تھا۔ ریڈ سرکل میں نرم دلوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ شاید یہ احساس اس کے چٹان جیسے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا کہ اوشان نے بچپن میں اس کی جان بچائی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر پیشانی سے پسینہ پونچھا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ کھڑکی کے شیشوں کی اوٹ میں تاریکی منہ چھپائے پڑی تھی۔ باہر رات کے ہنگامے رفتہ رفتہ دم توڑتے جا رہے تھے اور اوشان ابھی تک بے بس، ساکت اور مردہ سا پڑا ہوا تھا۔ فانگ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کے اندر جو جنگ چھڑی ہوئی تھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد خود کو کسی حتمی فیصلے پر پہنچا دینا چاہتا تھا، لیکن ہر سوچ اسے فیصلے سے دور ہی لے جا رہی تھی۔ وہ انتقام کے جس جذبے کے تحت شنگھائی سے یہاں آیا تھا وہ متزلزل ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کیا کرے۔ اوشان کی زندگی اس کی اپنی موت کا دوسرا نام تھا۔ ریڈ سرکل کا نام لوگوں کو زندہ نہیں رہنے دیتا تھا اور اوشان کی موت وہ خیالوں کی گہرائی سے چونک پڑا۔ جا بچے، چلے جاؤ، زندگی بچا کر چلے جاؤ، اور کوشش کرنا کہ بڑے ہو کر۔ اوشان کی پاٹدار آواز اس کے ذہن کے نہا خانوں میں گونجنے لگی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامنے پر مجبور ہو گیا۔ نہیں، تمہاری موت ہی میں میری زندگی مضمر ہے، وہ غرایا۔ میں تمہیں چھوڑ کر اپنے باپ کی روح سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا اور نہ ہی باقی ماندہ زندگی ریڈ سرکل کے خوف سے کسی چوہے کی طرح چھپ چھپ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اب مرنا چاہیے کیونکہ تمہارے سر کی بہت بڑی قیمت لگائی گئی ہے اور ریڈ سرکل یہ قیمت وصول کر چکا ہے۔ فانگ حتمی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ فطری طور پر وہ ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے ریڈ سرکل میں بڑی زبردست پوزیشن حاصل کر رکھی تھی اور پورے گروہ میں ایک بھی آدمی اس کے مقابلے کا نہیں تھا، لیکن ریڈ سرکل کسی ایک فرد کا نام نہیں تھا۔ وہ دنیا کے خوفناک ترین قاتلوں کا گروہ تھا جو اسے کسی بھی لمحے عبرتناک موت سے ہمکنار کر سکتا تھا۔ اتنے سارے قاتلوں سے نمٹنا کوئی آسان بات نہیں تھی، پھر وہ اس جنجال میں پڑے ہی کیوں؟ کیا اس بوڑھے کے لیے جو اس کے باپ کا قاتل تھا؟ فانگ اوشان سے 2 قدم دور کھڑا ہو گیا۔ الوداع ماسٹر، تمہاری موت مجھے ریڈ سرکل میں کلیدی حیثیت کا مالک بنا دے گی۔ اس کا آہنی ناخنوں والا ہاتھ اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کی انگلیاں سخت ہوتی چلی گئیں۔ اس کے بازوں کی مچھلیاں طاقتور سپرنگوں کی طرح تھیں۔ اس کا ہاتھ کسی ناگن کے پھن کی طرح ہدف پر گرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ ہاتھ، قاتل ہاتھ، کسی بھی لمحے اوشان کے سینے پر گرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ فانگ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھا اور پھر اس کا مہلک ہاتھ اوشان کے سینے پر گرتا چلا گیا۔ ٹائیگر کے سینے میں دل کی دھڑکنیں طوفان آشنا ہو رہی تھیں۔ اوشان کے خدشات عملی شکل میں اس کے سامنے آ چکے تھے اور وہ کسی بھی لمحے اسے اس کی زندگی چھین سکتے تھے، لیکن ٹائیگر کسی چوہے کی موت مرنا پسند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ٹائیگر تھا اور کسی شیر جیسی موت ہی کو پسند کر سکتا تھا۔ اس نے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پر شیر کی 1 روزہ زندگی کو ہمیشہ ترجیح دی تھی۔ بار بار اس کا ذہن غصے سے سلگ اٹھتا تھا اور اسے خود کو سنبھالنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اوشان نے اسے اب تک جتنی بھی نصیحتیں کی تھیں
ان سب کو وہ عملی طور پر آزما چکا تھا۔ ہر بات حالات کی کسوٹی پر حقیقت ثابت ہوئی تھی۔ طاقت اور حد سے زیادہ خود اعتمادی کبھی کبھی انسان کو بے طرح مار ڈالتی ہے۔ اس وقت وہ ایسی ہی حالت کا شکار تھا۔ اگر اس نے یوں اندھا دھند ادھر کا رخ نہ کیا ہوتا تو یقیناً اس وقت حالات کافی مختلف ہوتے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے ٹائیگر ہونے کا بھلا کیا مقصد تھا؟ وہ دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ اس نے خوب گہری سانسیں لینی شروع کر دی۔ کمرے میں جس قدر بھی آکسیجن تھی وہ اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار اپنے آپ میں جذب کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ مخالف سمت سے آنے والا دھواں تیزی سے کمرے میں پھیلتا ہوا اس کی طرف بڑھتا چلا رہا تھا۔ اچانک اسے ایک انوکھا خیال سوز گیا۔ وہ دیوار سے ہٹ کر جانوروں کی لاشوں کی طرف لپکا جو ابھی تک دھوئیں کی زد میں نہیں آئی تھی۔ وہ ان کے درمیان پناہ حاصل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ایک ناش کو تیزی سے ٹٹولتا اور اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ رک گیا۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ وہ جس مردہ جسم کو دیکھ رہا ہے وہ عام جانوروں کے جسم سے بے حد مختلف ہے۔ اس کا رنگ مختلف تھا، اس کی شکل مختلف تھی اور جسم نسبتاً چھوٹا بھی تھا۔ خاص طور سے اس کی 2 ٹانگیں بھی تھیں۔ اسے اپنا دل حلق میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اب وہ دھوئیں کی طرف سے بے نیاز ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی اس کا تو اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ آرزو کی لاش گوشت ٹانگنے والے آنکڑے پر جول رہی تھی۔ اس کی بری آنکھیں جن میں کبھی شراب جیسی مستی ہوا کرتی تھی خوف اور دہشت کی زیادتی سے پھٹ کر وہیں منجمد ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے ڈیلے برف ہو چکے تھے اور ان میں منجمد تاثرات کو دیکھ کر ٹائیگر کو جرجری آ گئی۔ اس کی ایک پلک پر آنسو کا موتی تھا جسے سرد خانے کی ٹھنڈک نے ٹوٹنے سے پہلے ہی منجمد کر دیا تھا۔ اس کا دہانہ کھلا ہوا تھا اور منہ سے لٹکتی ہوئی زبان برف کی چھوٹی سی سل لگ رہی تھی۔ اس کا سر عقب میں نہیں جول رہا تھا کیونکہ اس کی گردن کے پٹھے اکڑ گئے تھے اور ان میں خون منجمد ہو چکا تھا۔ آنکڑا اس کے سینے کے درمیان پیوست تھا۔ اس کی لاش اس آنکڑے کے سہارے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے پیروں کے پنجے یوں فرش کی طرف جھکے ہوئے تھے جیسے وہ مرنے سے ایک لمحے پیشتر تک ان سے فرش کا سہارا لینے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ یہ لاش جس آنکڑے پر لٹکی ہوئی تھی وہ بے پناہ تیز اور نوکیلا تھا۔ اس کی گول دانت آرزو کے جسم سے آر پار ہو چکی تھی۔ جہاں سے یہ نوکدار حصہ سینہ چیر کر نکلا تھا وہاں غیر معمولی سرخ رنگ کا ایک بڑا سا لوتھڑا منجمد تھا۔ جن آنکڑوں پر جانوروں کی ناشیں ٹنگی ہوئی تھیں ان کی دانت کا رنگ اس آنکڑے کی رنگت سے مختلف تھا۔ وہ چمکدار تھے جبکہ یہ آنکڑا برا نظر آ رہا تھا۔ اس آنکڑے پر خون کی پتلی سی تہ جم گئی تھی۔ اس خون کو ٹپکنے کی بھی مہلت نہیں مل سکی تھی۔ ٹائیگر کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم جلتے ہوئے الاؤ میں گر گیا ہو۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھنچی ہوئی تھیں اور جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ آنکھیں تیرتے ہوئے خون کے چھوٹے چھوٹے تالابوں کی صورت اختیار کر گئیں۔ مجھے دیر ہو گئی آرزو، وہ بڑبڑایا، لیکن حلق سے آواز نہیں نکلی تھی۔ گویا الفاظ دل کی گہرائی سے نکل کر وہیں واپس جا کر دفن ہو گئے تھے اور حلق نے انہیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں دیا تھا۔ ٹائیگر اب تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اپنی ذات کی طرف سے غفلت کا اسے فوراً ہی خمیازہ بھگتنا پڑا۔ کمرے کی یخ بستہ فضا نے اسے بھی منجمد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ چونک پڑا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اس حصے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے دھواں کمرے میں پھیل رہا تھا۔ اب اسے دھوئیں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ انتہائی فیصلہ کر چکا تھا۔ ایسے فیصلوں کے بعد ہر خطرے اور خطرناک چیز کی اہمیت صفر ہو جایا کرتی ہے۔ دھواں اب اس سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھا۔ ٹائیگر نے منہ پھیر کر گہری سانس لی۔ یخ بستہ ہوا اس کے پھیپھڑوں میں بھر گئی۔ اس نے اپنا دوران خون تیز کرنا شروع کر دیا۔ اس کام کے لیے اسے صرف چند لمحوں کی مہلت درکار تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ چند منٹ تک بغیر سانس لیے بھی وہاں کھڑا رہ سکتا تھا۔ دھوئیں کے بارے میں یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی کہ اگر وہ سانس روک لے تو یہ دھواں اس کے اعصاب پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ وہ آرزو کی لاش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب وہ اس کا تفصیلی جائزہ لے رہا تھا۔ لاش ابھی سالم ہی تھی۔ اس کا پیٹ چاک نہیں کیا گیا تھا۔ دل کے مقام پر بھی کوئی شگاف نہیں تھا، البتہ اس نے جرجری لے کر منہ پھیر لیا۔ لاش بتا رہی تھی کہ روح کا پرند اڑنے سے پہلے جسم کے پنجرے میں بڑی ہی اذیتوں سے دوچار رہا تھا۔ اس کی بے حرمتی کرنے میں جس درندگی کا مظاہرہ کیا گیا تھا اس میں شیطانی تاثرات کی انتہا بری ہوئی تھی۔ وہ آرزو کی لاش کے سامنے ساکت کھڑا رہا۔